الرحيم هل أتاك حديث الغاشية سورة الفجر مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع صلی اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد میچ کھیلو گے تو ڈاؤن لوڈ مائی 11 سرکل ایپ فٹافٹ اور یہ سورہ فجر کی شروع کی 14 آیتیں ہیں. یہ سورہ فجر مکی ہے, اس پہ 30 آیتیں ہیں, ایک رکوع ہے اور 1500 روپے. اور یہ سورت نازل ہونے کے اعتبار سے تمام سورتوں میں 10ویں نمبر پر نازل ہوئی ہے اور قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے 89 نمبر کے اوپر سورت ہے. یہ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو 4 چیزوں کی قسم کھائی اور اس کے بعد ایک اہم مضمون کو بیان کیا اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے اقوام کی اور پچھلے قوموں کی کچھ کارگزاری اور کچھ اتہاس اور کچھ ہسٹری بیان کی, جس کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی زبردست اور طاقتور ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی. والفجر, یہ 14 جو آیتیں ہیں سب سے پہلے اس کا ترجمہ ہو جائے. والفجر, فجر کی قسم, ولیال عشر, 10 راتوں کی قسم, والشفع والوتر, اور جفت اور طاق کی قسم, واللیل اذا یسر, اور رات کی قسم جب وہ چلی جائے. هل فی ذلک قسم لذی حجر, کیا عقل والوں کے لیے یہ ساری قسم کافی نہیں ہے کہ وہ قیامت کو جو انکار کرتے ہیں اس پر یقین کر لیں کہ وہ یقیناً آنے والی ہے. الم تر کیف فعل ربک بعاد, اے نبی جی کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ قوم عاد کے ساتھ تمہارے رب نے کیسا معاملہ کیا. ارم ذات العماد, جو ارم والی اور بڑے بڑے ستونوں والی قوم تھی. الذی لم یخلق مثلها فی البلاد, اور ایسی قوم دنیا کے اندر کبھی بھی پیدا نہیں کی گئی. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد, اور قوم ثمود کہ اس کے ساتھ تمہارے رب نے کیسا معاملہ کیا جو وادیوں کے اندر پتھروں کو تراشتے تھے. وفرعون ذی الاوتاد, اور ہیلوں والے اور میخوں والے فرعون کے ساتھ کیسا معاملہ کیا. الذین طغوا فی البلاد, جنہوں نے دنیا کے اندر سرکشی مچائی ہوئی تھی. اگر ہماری زبان میں کہا جائے کہ انہوں نے دادا گیریاں مچائی ہوئی تھی. فاکثروا فیہا الفساد, اور ان کا فساد اور ان کی دادا گیریاں بہت کثرت سے بڑھ گئی تھی. فصب علیہم ربک سوط عذاب, پھر آپ کے رب کا ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسا. ان ربک لبالمرصاد, یقیناً آپ کا رب گھات میں بیٹھا ہوا ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی. مفسرین نے لکھا ہے کہ فجر کی قسم اس لیے کھائی کہ فجر کا جو وقت ہے, صبح صادق کا جو وقت ہے, وہ بہت بابرکت وقت ہے. وہ اتنا بابرکت وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اس میں فجر کی نماز کو فرض کیا, اور اس سے پہلے جو نماز تہجد کی نماز ہے اس کی فضیلت بھی الگ بیان کی, حدیث کے اندر بھی, قرآن کریم کے اندر بھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی تاکہ, کیونکہ وہ جو وقت ہے فجر کا وہ بہت بابرکت وقت ہے. ایک تو مفسرین نے ایک مطلب یہ دیا ہے, اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی قسم اس لیے کھائی کہ جب صبح ہوتی ہے تو ہر صبح جو ہے ایک نئی امید لے کر آتی ہے کہ جب رات ختم ہوتی ہے تو صبح شروع ہوتی ہے. تو ہر ایک انسان کے دل کے اندر یہ امید ہوتی ہے کہ آج ہماری کاروبار کے ایک قدم اور ہمارا کاروبار آگے بڑھے گا, ہم رزق حلال کمانے کے لیے نکلیں گے. تو جیسے جیسے روزانہ صبح ہوتی ہے ایک نئی امید کے ساتھ صبح ہوتی ہے. وہ یہاں فجر کا وقت اور صبح کا وقت بابرکت وقت ہے. اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی صبح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھ دی. پوری کرے امتیہا فی بکوریہا,
کہ صبح کے اوقات میں میری امت کے لیے برکت رکھ دی، اسی لیے بتایا کہ فجر کی نماز کے بعد جو شخص کمانے کے لیے، رزق حلال کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ گویا اسلام کا جھنڈا لے کر نکلا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کے اندر ایسی برکتیں ڈالتا ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ چند مال کے اندر، تھوڑے سے مال کے اندر اللہ اس کو ایسی برکت عطا فرماتے ہیں، لیکن کب؟ جب آدمی فجر کی نماز کا اہتمام کے ساتھ ادا کرے اور جماعت کے ساتھ ادا کر کے پھر جو کمانے کے لیے نکلے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابرکت وقت کی قسم کھائی، پھر دوسری قسم کھائی وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم۔ اس سے مفسرین نے، کیونکہ قرآن نے اس کو خاص نہیں کیا، بتایا نہیں کہ کون سی راتیں ہیں، تو عرب مفسرین کے درمیان کچھ اختلاف ہوا ہے کہ وہ 10 راتیں یہ بھی ہو سکتی ہے، وہ 10 راتیں یہ بھی ہو سکتی ہے۔ بعض مفسرین نے یہ 10 راتوں سے مراد جو ہے ذوالحجہ کی 10 راتیں مراد دی، کہ جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فضیلت بتائی کہ ذوالحجہ کی جو 10 راتیں ہیں، اس راتوں کے اندر ایک رات جو ہے، ایک رات کی عبادت، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی رات کے اندر، کسی دن کے اندر عبادت کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو وہ ذوالحجہ کی 10 راتوں کے اندر ہے۔ تو اس کی ایک رات جو ہے، ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے، اور اس کا ایک روزہ، اس کے 10 روزوں کی فضیلت بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کی کہ اس کے ایک دن کا روزہ جو ہے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ تو ہم جب بھی ذوالحجہ کا مہینہ آئے تو اس کے اندر روزوں کا اہتمام کریں، اور 9 ذی الحجہ تک روزے رکھنے کا اہتمام ہے، کیونکہ 10ویں ذی الحجہ تو قربانی کا دن ہے، اس وقت تو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ کے مفسرین نے جو ہے یہ بھی مطلب بیان کیا ہے کہ ذوالحجہ کی 10 راتیں یہاں پر مراد ہیں جو بہت بابرکت ہوا کرتی ہے، اور مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد رمضان کی آخری عشرے کی 10 راتیں، کہ جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان خلاصہ ہے کہ ان 10 راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کرو، جو 10 راتوں کے اندر آتی ہے۔ تو اس کے اندر اس کی بھی فضیلت بیان کی، اور اس لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ یہ فجر کا وقت بھی بابرکت، اس لیے قسم کھائی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور یہ 10 راتیں بھی بابرکت ہے، اس لیے قسم کھائی، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، یہ دوسری قسم، یہ دوسری اور تیسری قسم، وَالشَّفْعِ یہ تیسری قسم، وَالْوَتْرِ یہ چوتھی قسم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جفت اور طاق کی قسم کھائی۔ جفت اور طاق کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اگر ہماری زبان میں اس کو کہا جائے کہ ایکی اور بیکی کی قسم، ایکی بولتے ہیں ایکی جس کا کوئی حصہ نہ ہو، بیکی کا حصہ ہوتا ہے، بیکی 2 4 4 4 8 ہے نا، اسی طرح 6 6 12 جس کی قسمیں ہونی چاہیے، 4 کی قسمیں ہو سکتی ہے، 2 ہو سکتے ہیں، 2 کی قسمیں ہوتی ہے، 1 ہو سکتا ہے، لیکن 1 کی قسم نہیں ہو سکتی، 1 کے برابر کوئی دوسرا سامنے نہیں آ سکتا، کہ 1 کا آدھا ہوئے گا، لیکن 1 مستقل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پر یہاں پہ قسم کھائی، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، کہ طاق اور جفت کی قسم۔ اب یہاں پر طاق کا مطلب یہ لیا ہے، بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا، یہ بیان کیا ہے کہ طاق سے مراد یعنی وہ طاق جس کی قسمیں ہوتی ہے 2 2 4، اس سے نمازیں مراد کی ہے، وہ نمازیں جو 4 4 رکعتوں والی ہے، 2 2 رکعتیں والی ہے، اور والوتر اور جفت کی قسم، یعنی جس کا کوئی حصہ نہیں بنتا، جیسے کہ 3 رکعتیں مغرب کی ہے، اسی طرح 3 رکعتیں وتر کی ہے، اس کی بھی قسم کھائی ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی مطلب بیان کیا ہے کہ والشفع والوتر سے مراد تمام مخلوقات ہے، اور ہر مخلوق کے اندر جو ہے 2 جوڑے اللہ نے بنائے ہیں، جیسے کہ آسمان اس کے مقابلے میں زمین، مرد اس کے مقابلے میں عورت، گائے ہے اس کے اندر بھی مرد اور مؤنث بیان کر دیے، بکرا اس کے مقابلے میں بکری۔ تو ہر ایک جنس کے اندر، ہر ایک مخلوق کے اندر اللہ نے طاق بیان کر دیا، تو والشفع سے بھی تمام مخلوقات اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں قسم کھائی، واللیل اذا یسر، رات کی قسم جب وہ چلی جائے، کیونکہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک بہت زبردست نعمت ہے کہ اس رات کے اندر آدمی آرام کرتا ہے، جس کے ذریعے سے اس کو بدن کی سکون ملتا ہے۔ اس طرح رات کے اندر عبادتیں ہیں کہ ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن راتوں کی فضیلت بیان کی ہے، جیسے کہ رمضان کی راتوں کی فضیلت ہے، اسی طرح شب برات کی راتوں کی فضیلت ہے، دن کے اندر کوئی فضیلت نہیں
زیادہ تر راتوں کی فضیلتیں ہیں، تو اسی طرح رات کی قسم جب وہ چلی جائے، کیونکہ چلی جائے گی تو واپس تو رات آنی نہیں ہے، تو ان 5 چیزوں کی قسم کھا کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو بیان کرتے ہیں هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا انسان کے اندر، کیا عقل والے کے لیے یہ ساری قسمیں کافی نہیں ہیں؟ یہ 5 قسمیں ہم نے کھائی ہے، کیا کافی نہیں ہے؟ کس چیز کے لیے کافی نہیں ہے؟ دراصل مشرکین مکہ جو ہے قیامت کا انکار کرتے تھے، بعث بعد الموت کا انکار کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان قسموں کو بیان کر کے بتلانا چاہتے ہیں کہ جو فجر بابرکت مہینہ ہے، ولیال 10 10 راتیں بابرکت ہیں، والشفع تمام مخلوقات بابرکت ہے، واللیل اور راتیں بابرکت ہے، جس طرح یہ بابرکت راتیں اپنے وقت پر آ کر چلی جاتی ہے، اسی طرح زندگی دی ہے وہ بھی ایک دن چلی جانی ہے۔ جب یہ مبارک راتیں چلی جاتی ہے، نماز آتی ہے، حالانکہ نماز کتنا بابرکت وقت ہوتا ہے نماز کا، لیکن وہ بھی آتا ہے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان کی 10 راتیں آتی ہے چلی جاتی ہے، فجر کا بابرکت وقت روزانہ آتا ہے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں کیا انسان کے لیے، ایک عقل رکھنے والے کے لیے ہجر کہتے ہیں عقل کو، یعنی عقل جو ہے انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے، فحش کاموں سے روکتی ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی گٹر صاف کرتا ہو تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں، تیرے اندر عقل وقل ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بری چیز صاف کر رہا ہے، یہ عقل کا تقاضا نہیں کہ وہ گٹر صاف کرے، تو عقل جو ہے اس کو بری چیزوں سے روکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ عقل والے کے لیے یہ ساری قسمیں کافی نہیں ہیں، یعنی اس بات کا یقین کر لے کہ قیامت یقیناً آئے گی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جس مضمون کو بیان کرنا چاہتے ہیں، جس بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں جو بہت اہم ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، کیا اے نبی تم نے دیکھا نہیں کہ قوم عاد کے ساتھ تمہارے رب نے کیا کیا؟ یوم ذات العماد، یہ ارم والے، یہ ارم جو ہے ایک جگہ کا نام بھی بتلایا ہے، اور ارم جو ہے ان کے جد اعلیٰ کا بھی نام بتایا ہے کہ ان کا کوئی بڑا تھا جس کو لوگ مانتے تھے۔ ذات العماد یہ جو ہے بڑے بڑے ستون والے تھے۔ دراصل جو ہے یہ قوم عاد جو ہے ایک بہت طاقتور قوم تھی اور بہت مضبوط قوم تھی، اور ان کی جو لمبائی بتائی جاتی ہے 18 فٹ آدمی وہ لوگ لمبائی کے اندر ہوتے تھے، 18 فٹ لمبے آدمی ہوتے تھے، اور اتنے مضبوط، اتنے تڑنگے اور اتنے خطرناک ہوتے تھے، اپنے ایک ہاتھ کے ذریعے جو کھجور کا درخت ہوتا ہے، لمبا تنا درخت ہوتا ہے، اپنے ایک ہاتھ کے ذریعے اس کو اکھاڑ کر باہر پھینکتے تھے، جس کو ہمارے زبان میں جسی بھی کام کرتی ہے، لیکن وہ ان کے ہاتھ اتنے مضبوط تھے کہ وہ ایک ہی ہاتھ میں اکھاڑ کر پھینک دیتے تھے۔ اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طاقت دی تھی، اور ان کے بڑے بڑے ستون تھے، بڑے بڑے محلات تھے، بڑے بڑے باغات تھے، اللہ نے ان کو مال بھی بہت دیا تھا۔ ارم ذات العماد، ستون کے عماد جو ہے ستون کے تھے، جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، تو ستون کہتے پلر کو، تو ان کے جو ہے محلات اتنے بڑے بڑے تھے کہ ان کے جو نیچے ستون ہوا کرتے تھے 500 گز کے ستون ہوتے تھے، ان کے اوپر دیواریں ہوتی تھی، 750 فٹ ہوتا ہے وہ، اتنی لمبی لمبی دیواریں، اتنی لمبی لمبی عمارتیں اور لمبے لمبے باغات ان کے پاس موجود تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی باتوں کو نہیں مانا۔ اللہ نے ان کے ساتھ کیا حشر کیا، 3 دن تک ایسی ہوا چلائی، ایسی خطرناک ہوا چلائی کہ سارے لوگوں کو برباد کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اور ایک آیت کے اندر 7 دن تک کی ہوا بھی بتائی ہے کہ 7 دن تک وہ ہوا چلی، اور 3 دن کا بھی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طاقت کو اور ان کی جو ہے ان کی مضبوطائی کو، ان کے محلات کو جو ہے ملیامین کر دیا۔ اور اس کا تفصیلی ذکر سورہ اعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایسی قوم تھی کہ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، دنیا میں ایسی قوم کبھی پیدا نہیں کی گئی ہے، ایسی خطرناک قوم تھی، دنیا میں ایسی قوم کبھی آئی ہی نہیں ہے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری قوم کا تذکرہ کر رہے ہیں، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، کہ سمود، قوم سمود کا کیا حال ہوا کہ وہ وادیوں کے اندر پتھروں کو تراشتے تھے۔ اور یہ جو قوم عاد ہے اور قوم سمود ہے، یہ ایک ہی قبیلے کی دو شاخیں تھی، دونوں ایک ہی قبیلے کی تھی لیکن الگ الگ شاخیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قوم
بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ بھی بڑی مضبوط قوم تھی. وہ اتنے مضبوط تھے ان کے ہاتھ کہ وہ پہاڑوں کے اندر بڑے بڑے محل بنا رہے تھے, پہاڑوں کے اندر ہاتھوں کے ذریعے کھرچ پرچ کر. حالانکہ ہم جو انسان ہیں وہ گارے اور مٹی کے ذریعے دیوار کو کھڑی کرتے ہیں, وہ بھی ہاتھ کے ذریعے نہیں, اس کا ایک آلہ ہوتا ہے, تگارا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, اس کے ذریعے کرتے ہیں. لیکن وہ ہاتھوں کے ذریعے سے پہاڑوں کے اندر بڑے بڑے محلات بنا دیتے, اپنا گھر اس کے اندر بنا دیتے. ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو طاقت دی تھی. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ, کہ وادیوں کے اندر پہاڑوں کو تراشتے تھے. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ, اور تیسری قوم کا ذکر ہے کہ میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا معاملہ کیا, آپ نے دیکھا نہیں؟ یہ میخوں والے فرعون, یہ فرعون کے ساتھ جو ہے میخے والا اس نے ذکر کیا ہے کہ فرعون جو بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا, جابر بادشاہ تھا, کہ جب بھی اس کے خلاف کوئی عمل ہوتا تھا, اس کے خلاف کوئی کھڑا ہو جاتا تھا, اس کی کوئی بات نہیں مانتا تھا, تو وہ کیا کرتا تھا, گرم گرم ریت پر اس کو لٹاتا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ کے اوپر, دونوں پیر کے اوپر بڑے بڑے کھیل گاڑ دیتا تھا, جس کو میخ بولتے ہیں. اس کی یہی سزا ہوتی تھی اور آدمی تڑپتا جاتا تھا, خون نکلتا تھا, آدمی نہ ادھر ہو سکتا ہے نہ ادھر ہو سکتا ہے. تو اسی لیے کہا کہ میخوں والے فرعون کے ساتھ ہم نے کیا معاملہ کیا, آپ نے دیکھا. اور فرعون کا ذکر قرآن کریم میں بہت سی جگہ پر ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ کیسا زبردست اس کو عذاب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, کہ اس نے اپنے آپ کو کہا تھا کہ میں تو خدا ہوں, میں تمہارا رب ہوں. لیکن جب عذاب کا وقت آئے تو کیا ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کے ماننے والوں کو دریائے نیل کے اندر غرق کر دیا اور ایسا ڈبو دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سب پوری قوم کی قوم ڈوب گئی, لیکن فرعون کی جو لاش تھی پانی میں اس کو باہر پھینک دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں وعدے کے طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تو تیرے بدن کے لیے آنے والی قوم کے لیے عبرت بنا دیا ہے. آج لوگ اس کی باڈی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, ابھی بھی اس کی باڈی موجود ہے, ہڈیاں تک موجود ہے. اللہ نے اس کو ختم نہیں کیا تاکہ آنے والے قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتا چلے کہ جس نے کبریائی کا دعویٰ کیا ہے, اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے, خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے, ہم نے اس کا حشر کیا کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ میخوں والے فرعون کے ساتھ ہم نے کیا معاملہ کیا, دیکھا تم نے. الذین طغوا فی البلاد, یہ ساری کی ساری قومیں جو ہیں انہوں نے دنیا کے اندر تباہی بربادی مچا رکھی تھی, لوگوں کو پریشان کر رکھا تھا اور گنڈا گردی عام کر رکھی تھی. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ, اور ان کا فساد حد سے آگے بڑھ گیا تھا. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں بیان کرتے ہیں کہ آپ کے رب نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا. جسے ان کے عذاب بتائے نبی کہ ہر ایک قوم کے الگ الگ عذابات تھے. اس طرح قوم سمود کا جو عذاب تھا کہ قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. تو حضرت صالح علیہ السلام بچپن سے بڑھاپے تک ان کو سمجھاتے رہے, ان کو دین کی دعوت دیتے رہے, لیکن وہ مانے نہیں. پھر اخیر میں جو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ دین کے اوپر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا, اور اس کی نشانی بتائی کہ پہلے دن کے اندر تمہارے چہرے جو ہے سرخ ہو جائیں گے, زرد پڑ جائیں گے, دوسرے دن کے اندر سرخ لال ہو جائیں گے, اور تیسرے دن کے اندر تمہارے سارے انسانوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. اور پھر وہ اسی عذاب کے اندر غرق ہو گئے اور اسی عذاب کے اندر مار دیے گئے. تمام کے تمام انسانوں کو ختم کر دیا گیا, اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے اوپر اللہ کا عذاب نہیں اترا. ان ربک لبالمرصاد, اور یقیناً تیرا رب جو ہے گھاٹ میں بیٹھا ہوا ہے. مرصاد کس کو کہتے ہیں؟ مرصاد کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی شخص بہت دور تک بیٹھا ہوا ہو اور کسی کا انتظار کر رہا ہو, اور اس انداز سے انتظار کر رہا ہو کہ وہ آدمی کب آئے اور میں اس کو گولی ماروں اور وہ ختم ہو جائے. اس کی مثال یوں بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ جیسے کہ کوئی شکاری شکار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے, تو جس طرح گلوچ کے ذریعے سے اور بندوق کے ذریعے سے نشانہ تانتا ہے, تو اس انداز سے نشانہ تانتا ہے کہ مکمل دھیان بالکل اس کی طرف ہوتا ہے, ذرہ برابر بھی حرکت نہیں کرتا, اس کی پوری توجہ جو ہے اس کے شکار کی طرف ہوتی ہے. مثال کے طور پر شیر کا شکار کرنا ہے
تو شکاری جب شیر کا شکار کرنے کے لیے دور تک بیٹھتا ہے تو مکمل دھیان بالکل اس کی طرف ہوتا ہے، وہ سانس بھی اپنی روک لیتا ہے، کیونکہ تھوڑی سی بھی سانس لے گا اس کا نشانہ حرکت میں آ جائے گا۔ وہ شیر کو لگنے کے بجائے کسی انسان کی موت واقع ہو جائے گی تو وہ بالکل اس کا نشانہ بالکل شیر کی طرف ہوتا ہے، ذرہ برابر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر نظر رکھے ہوئے گھات لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، جس طرح شکاری گھات لگاتا ہے اپنے شکار کی طرف، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ان ربک لبالمرصاد، کہ تمہارا رب تمہارے اوپر گھات لگائے ہوئے بیٹھے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کون نیک اعمال کرتا ہے، کون برے اعمال کرتا ہے، کون آدمی کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، ساری چیزیں اللہ کے پاس ریکارڈ ہے۔ تو یہ بھی قرآن کریم کی 14 آیتیں سورہ فجر کی اور اس کی مختصر تشریح، اس میں ساتھ ساتھ میں ایک واقعہ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ قوم جو علم تھی، قوم عاد کے اندر اس سے پہلے کچھ لوگ موجود تھے، 2 بھائی تھے، ایک شدید اور ایک شداد۔ تو یہ بہت بڑے مالدار تھے اور متکبرانہ انداز ان کا تھا۔ جو شدید تھا اس کا تو انتقال ہو گیا، لیکن جو شداد تھا اس نے اپنے آپ کے اوپر کہا تھا کہ میں خدا ہوں، میں اللہ ہوں، میں سب سے بڑا ہوں۔ تو لوگ اس وقت جو دین کے جاننے والے اور دین کے سمجھنے والے تھے ان کو سمجھانے کے لیے گئے، اس کو سمجھانے کے لیے، بھائی یہ تو دنیا کی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی، آخرت ہمیشہ ہے، باقی رہنے والی ہے، اچھے اعمال کر لے، یہ سب کیوں کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مذاق کے طور پر کہا کہ چلو میں ایمان لے آیا تو مجھے کیا ملے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ جنت ملے گی، جنت کے اندر جو بہت ساری نعمت ہے وہ نعمتیں ملے گی۔ تو اس نے سوال کیا کہ جنت کیا چیز ہے؟ تو جو جنت کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر ہے، جنت کا تذکرہ حدیث پاک میں ہے، وہ ساری تفصیل اس کے سامنے رکھی۔ تو اس نے کیا جواب دیا؟ بولے یہی جنت دنیا میں بنا لوں میں، تو پھر مجھ کو اللہ پہ ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر اس نے جنت بنانا شروع کیا دنیا کے اندر، اور دنیا کے اندر اس نے ایسی جنت بنائی ہو جو تذکرہ قرآن کریم کے اندر جنت کا ہے اور حدیث پاک میں جنت کا ہے، وہ سارا کا سارا اس نے دنیا کے اندر اور زمین کے اوپر واقع کر کے بتایا، اور 1000 محلات اس کے اندر کھڑے کیے، اور ایک محلے کے اندر، ایک محل کے اندر 1000 پلر رکھے، ان تمام پلروں کے اوپر جو ہے سونے چاندی اور جواہرات کے اس کے اوپر موتی رکھ دیے، اور جو دیواروں کے کلر ہوا کرتے ہیں وہ گلاب کے پانی کے ذریعے سے، چاندی کے پانی کے ذریعے سے اس کا کلر کروایا، اور کتنے سارے خدام رکھ دیے، شرابیں رکھ دی، اور بہت ساری نہریں اس کے اندر چالو کر دی، شہد کی نہر، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، پانی کی نہر، وہ ساری نہریں ان محلوں کے اندر شروع کر دی، اور بہت سارے غلام اس کے اندر ڈال دیے، اور سارے لوگوں کو، کام کرنے والوں کو کہا کہ جاؤ وہاں پر، چپل والے کو کہا، کلر والے کو کہا، کپڑے والے کو کہا کہ جاؤ اس کے اندر جو جو ضرورت ہے وہ ساری مہیا کر دو، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ حتیٰ کہ جو نہریں چلتی ہیں وہ نہروں کو اس نے قائم کیا پورے شہر کے اندر، اور اس کو محلوں کے ذریعے جوڑ دیا۔ جو محل ہوا کرتے تھے ان محل کے ساتھ ان ساری نہروں کو جوڑ دیا، جو جب چاہے جس نہر سے دودھ بھی پی سکتا ہے، شہد بھی پی سکتا ہے، شراب بھی پی سکتا ہے، شربت بھی پی سکتا ہے، جو کچھ چاہنا چاہے سب کر سکتا ہے۔ یعنی خلاصہ یہ کہ جیسی جنت کا تذکرہ قرآن میں ہے، جس جنت کا تذکرہ حدیث میں ہے، اس نے زمین پر واقع کر کے بتا دی، اور اپنے لوگوں کو، ماننے والوں کو کہا کہ جاؤ اس میں رہنے کے لیے، میں بھی ایک دن اس کے اندر آؤں گا، اور سارے کے سارے لوگ اس میں رہنے کے لیے چلے گئے، اور اس نے بھی ایک دن طے کیا کہ میں بھی ایک دن انشاءاللہ میں بھی اس کے اندر جاؤں گا، اور اس کے اندر قدم رکھوں گا، اور دیکھوں گا کہ کیسا محل بنایا ہے، اور کیسی تعمیر کی ہے، اور کیسا نقش و نگار بنایا ہے، اور اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے کہ وہ اندر داخل ہوا کہ نہیں ہوا، کہ داخل ہونے سے پہلے اوپر چلا گیا۔ تو آئندہ انشاءاللہ اس قصے کو ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما وإنها ساءت مستقرا ومقاما
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ورزقا حلالا طيبا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دے اے اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں اے اللہ ہم بہت بڑے خطا کار ہیں اے اللہ ہم بہت بڑے سیاہ کار ہیں اے اللہ ہم سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخنوں تک ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اے مولا کریم رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں جان بوجھ کر بھولے سے ہم سے گناہ ہو گئے ہیں تیری نافرمانیاں کثرت سے کی ہے اے مولا کریم تو ہمیں معاف فرما دے اے مولا کریم رات اور دن کی کوئی ایسی گھڑی نہیں جس میں ہم نے گناہ نہ کیا ہو اے مولا کریم جسم کا کوئی عضو باقی نہیں جس کو ہم نے گناہ میں استعمال نہ کیا ہو اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں مبارک مہینے میں تجھ سے معافی مانگتے ہیں تو ہمیں معاف فرما دے اے مولا کریم تو ہمیں معاف فرما دے اے مولا کریم تو ہمیں معاف فرما دے اے مولا کریم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما مرحومین کی مغفرت فرما اے مولا کریم جو بیمار ہے اے مولا کریم اسپتالوں کے اندر سے جو مہینے سے سالوں سے پڑے ہوئے ہیں اے مولا کریم ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما اے مولا کریم ہماری مغفرت فرما ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما ہمارے پڑوسیوں کی مغفرت فرما بزرگان دین کی مغفرت فرما اے مولا کریم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما اے مولا کریم مساجد کی حفاظت فرما مدارس کی حفاظت فرما اے مولا کریم خانقاہوں کی حفاظت فرما اے مولا کریم دعوت و تبلیغ جماعت جمعیتیں تنظیمیں اے مولا کریم پوری دنیا کے اندر دین کے لائٹ سے جو بھی خدمتیں چل رہی ہے اے مولا کریم لوگوں تک دین کی دعوت دینے کے لیے جو دین کے قلعے ہیں اے مولا کریم ان تمام کی حفاظت عطا فرما اے مولا کریم نظر بد سے ان کی حفاظت فرما اے مولا کریم ان کو اچھے کارکنان نصیب فرما اے مولا کریم پوری نظر سے ان تمام اداروں کی مساجد کی اے مولا کریم دین کی قلعوں کی حفاظت فرما اے مولا کریم ہمیں قرآن کے احکام کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما اے مولا کریم تو نے ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ عطا کیا ہے مبارک مہینہ ہمیں عطا کیا ہے اے مولا کریم تو ہمیں معاف فرما اے مولا کریم تو یہ رحمت تو ہمارے اوپر اتار دے اے مولا کریم اس میں کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما اے مولا کریم نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما خصوصاً فرائض کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما تیرا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرما تہجد کی نماز کی توفیق نصیب فرما اے مولا کریم ہم نے جو مانگا وہ عطا فرما اے مولا کریم ہمیں جو مانگنے سے لے گیا وہ بھی عطا فرما ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمدنا صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمدنا صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك الخير خلق كله بي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا